السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات پہلے بھی میری ویڈیو میں جان چکے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین حضرت شیث علیہ السلام تھے، اور یہ شیث علیہ السلام حابیل کے بدل کے طور پر پیدا ہوئے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو بلایا اور ان سے عہد بھی لیا تھا اور ان کو اپنی وصیت بھی لکھوائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق شیث علیہ السلام پر 50 صحیفے بھی نازل ہوئے تھے۔ مزید ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ مسلسل مکہ میں مقیم رہے اور حج و عمرہ کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنے اوپر اور حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے صحیفوں کو جمع کیا اور ان پر عمل کیا، نیز پتھر اور گارے کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر بھی کی۔ مزید ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے انوش کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ شیث علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ادریس علیہ السلام کو ملی، اور آج کا میرا موضوع حضرت ادریس علیہ السلام کا تعارف کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں رفعت دے کر بلند مقام پر پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ادریس علیہ السلام کی تعریف فرمائی ہے، ان کو نبوت اور صدیقیت کے بلند مقام کے ساتھ متصف فرمایا۔ ماہرین انساب نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے کے نبی اور رسول ہیں۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور علم حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال بطور لباس استعمال کرتے تھے۔ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے ایجاد کیے۔ اسلحے کی ایجاد بھی آپ نے سب سے پہلے فرمائی۔ آپ نے اسلحہ ایجاد کر کے بنو قابیل کے ساتھ جہاد کیا۔ آیت وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ترجمہ ہم نے ادریس کو مقام بلند پر اٹھا لیا۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ نبوت اور رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا کیا۔ بعض روایت میں ان کا آسمان پر اٹھانا منقول ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے سوال کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت کعب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ تمام اولاد آدم کے اعمال کے برابر تمہارے اعمال آسمان کی طرف بلند کرتا ہوں، شاید اس وقت کے بنی آدم مراد ہوں گے۔ ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ ان کے اعمال میں مزید اضافہ ہو اور ان کے پاس فرشتوں میں ایک دوست فرشتہ آیا۔
انہوں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں بات میری طرف وحی کی ہے، آپ ملک الموت سے میرے متعلق بات کر لیں تاکہ میری زندگی کے متعلق معلوم ہو اور میں مزید نیکیاں کر سکوں۔ دوست فرشتے نے انہیں پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف لے کر اوپر چڑھے۔ چوتھے آسمان تک پہنچے تو وہاں موت کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ وہ نیچے آ رہا تھا۔ فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق بات کی۔ ملک الموت نے کہا کہ ادریس کہاں ہے؟ دوست فرشتے نے کہا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کروں، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان کی چوتھے آسمان پر کیسے روح قبض کروں گا جبکہ وہ تو زمین پر ہیں۔ پھر اس نے وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ اسی کے متعلق فرمان خداوندی ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ بہرحال قرآن پاک کے مذکورہ الفاظ اس بارے میں صریح نہیں ہے کہ ان کے درجے کی بلندی مراد ہے یا ان کا زندہ آسمان پر اٹھا لینا مراد ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج ہوا تو آپ علیہ السلام کی حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی۔ جنت اور دوزخ کی سیر۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی جنت اور دوزخ کی سیر۔ روضۃ الاصفیاء کے مصنف کچھ یوں تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے، ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت عزرائیل نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس نے ان سے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر کار حضرت عزرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیں، مگر حضرت ادریس نے جواب میں کہا جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت یہاں سے نہ جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت عزرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورت حال بتائی۔ پھر حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں، اب جنت میں آ گیا ہوں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، یعنی ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کعب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا آپ چھٹے آسمان پر رہیں اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اس سلسلے میں متفق علیہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس چوتھے آسمان پر ہے۔ مجاہد اور دیگر بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے۔ حضرت زہری نے بھی حضرت انس سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی۔ آل قابیل کے ساتھ جہاد۔
حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا کی برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے، لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب کائنات کے ماننے والے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی ضرورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے مختصر حالات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ میری اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کس طرح عذاب نازل ہوا اور ان کا بیٹا بھی ان پر ایمان نہ لایا تھا، وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہوا۔ تفصیلی واقعہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ والسلام۔